الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. میرے تمام ناظرین جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ آخری ہمارا دروس چل رہا ہے. ناظرین، مناجات شعبانیہ چونکہ اس کے اندر مطالب و مفاہیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے. میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان مناجات شعبانیہ کو اپنی اس مختصر گفتگو میں سمو سکوں، ناممکن چیز ہے، لیکن حد امکان ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ناظرین تک، آپ تک مناجات شعبانیہ کے حوالے سے جتنے جو مطالب ہے، تفاسیر ہیں، بیان کر سکوں. مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی فرامین اور یہ سونا جیسے، جوہر جیسے مطالب، مناجات جو ہیں، واقعا انسان اگر اس کو پڑھ لیں تو یقیناً اس باضمیر انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور اس انسان کے لیے ایک مفید ہے. جس طرح ایک انسان مضطرب ہوتا ہے جسمانی حوالے سے، اگر اس کو تکلیف ہے تو وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو نسخہ دینے کے بعد، وہ اس نسخے پہ عمل کرنے کے بعد اس کا جسم کے اندر جو تکلیف ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس شخص کو، انسان کو سکون مل جاتا ہے. ناظرین، سیم ٹو سیم اسی طرح ہے کہ انسان کے اندر ایک روحانی حوالے سے ایک تکالیف ہوتی ہیں انسان کو، جسم میں نہیں، ایک روحانی حوالے سے، مثلا ٹینشن زیادہ، پریشانی زیادہ اور وسوسہ اس کے اندر میں زیادہ. بے شک دنیا کے مال انسان ہے، لیکن پریشانی اور ٹینشن اور بہت سے ایسے اسباب روحانیت کے حوالے سے اس کے اندر وہ لاحق ہونے کی وجہ سے وہ اس میں شکار ہیں. تو اب یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. آپ مثلا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ڈاکٹر سے نسخہ حاصل کر لیں اور پھر اس پر عمل کر لیں، نہ، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. اس کا کام ہے کہ آپ فرامین معصومین کی طرف رجوع کر لیں. آپ قرآن کی جو آیات ہیں اس پہ آپ عمل کریں، اور خصوصاً فرامین معصومین علیہ السلام میں پہ اگر آپ عمل کریں تو پھر آپ کے اندر جو مرض ہیں انسان کے روحانیت کے حوالے سے، وہ تکالیف کیا ہے، دور ہو جاتا ہے. من ضمن، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، جو مناجات ہیں، جو خطبہ ہیں، واقعا اگر انسان کوئی اس کو غور سے پڑھے تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے جو مضر ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں روحانیت کے حوالے سے. مثلا جو اس کے اندر ٹینشن ہے، پریشانی ہے، یا مثلا رزق کی کمی ہے، اور یا مثلا نوکری کی کمی ہے، یا مثلا جس کو جاب نہیں لگا ہوا ہے، اور ان مختلف امراض جیسے ہیں جو میں یہ انسان مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ ان شعبان کو، مناجات شعبان کو اگر پڑھیں تو یقیناً کیا ہے، اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہیں اور پھر وہ ایک اچھے راہ کی طرف گامزن ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے تمام صحابیوں کو ارشاد فرمایا، لوگو ان
ان ابواب الجنان فی ہذا الشہر مفتحۃ، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیکج دی ہیں، اور بہترین ہمیں اللہ نے اس ماہ رمضان المبارک میں بڑی نعمات سے نوازا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازہ کیا ہے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے، کھولتا ہے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے۔ اور فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُغَلِّقُهَا عَنْكُمْ، لیکن اس طرح سے نہیں، اللہ نے تو یہ وعدہ کیا میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور بس فقط یہ نہیں بلکہ دعا کریں کہ ماہ رمضان المبارک پروردگار ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، آپ ستار العیوب ہیں ہمارے لیے، اور آپ ہمارے لیے یہ جنت کے دروازہ بند نہ کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اس ماہ رمضان المبارک میں۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گر گڑائیں اللہ کے حضور میں، اللہ کے بارگاہ میں، دن رات دعا کریں کہ جنت کا دروازہ دوبارہ بند نہ ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو تلقین کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، خطبت دے رہے ہیں، لوگوں ماہ رمضان المبارک میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی سے نہیں بیٹھنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ پروردگار یہ دروازہ ہے جنت کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کھول کے رکھ دیں۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَاتٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتِّحُهَا عَلَيْكُمْ۔ دوسرا پیکج جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس ماہ رمضان المبارک میں عطا کی ہے وہ یہ ہے جہنم کے دروازے۔ جہنم کے دروازے اللہ نے بند کیا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیا ہے۔ اب بند کرنے سے اکتفا نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ تم لوگ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے دعا کرے کہ پروردگار یہ جہنم کے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں ہمارے لیے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ پروردگار آپ کے در کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور در نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے لائق گناہوں کو معاف کرنے کا سب سے زیادہ آپ لائق ہیں۔ یعنی آپ اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی یہ جہنم کے دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطُهَا عَلَيْكُمْ۔ لوگوں ماہ رمضان المبارک میں شیطان ہے نا یہ بند ہے، اللہ تعالیٰ نے پنجرے میں اس کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ آپ بس شیطان پنجرے میں بند ہے جی اور لہٰذا بس ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کھلی چھٹی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دعا کرے پروردگار یہ ہمیشہ بند ہی رہے اور ہم پہ مسلط نہ ہو، ہم گناہ گار ہیں اور ہمارا ایمان کمزور ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی خطرناک چیر پھاڑ کرنے والے کسی درندے کو، حیوان کو اگر پنجرے میں بند بھی ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجرے کے باہر بھی بڑے بڑے سخت جالوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، کئی 3-4 جالوں کے میں یہ مثلا چیر پھاڑ کرنے والا یہ جو درندہ بند ہے۔ کیوں؟ اگر ہو سکتا ہے کہ پنجرے سے اگر نکل بھی جائیں، باقی کیا ہے جو ہے وہ ہے جال، وہ اس کی حفاظت کرے گا تاکہ لوگوں کو چیر پھاڑ نہ کر لیں۔ اسی طرح شیطان بھی پنجرے میں بند ہے، لیکن اگر ہم
ماہ رمضان المبارک میں اس اعمال میں ان نعمتوں سے استفادہ نہ کریں اور ان نمازوں سے استفادہ نہ کریں اور ان دعاؤں سے استفادہ نہ کریں اور ان ساعات سے استفادہ نہ کریں اور ان گھنٹوں سے اگر استفادہ نہ کریں، ماہ رمضان المبارک کے راتوں سے ہم استفادہ نہ کریں، دن میں جو اعمال ہے اس سے استفادہ نہ کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو. تو لہٰذا دعا کرے پروردگار اس کو بن ہی رکھے اور یہ ہم پر مسلط نہ کر دے. اس وقت مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المومنین علیہ السلام محفل میں مسجد نبوی میں مولا بھی تشریف فرماتے وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل الاعمال فی هذا الشہر. اب اتنے طویل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد اللہ اکبر کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال نہیں کیا، چونکہ مولا امیر المومنین سلونی کا مصداق تھا. مولا امیر المومنین کے پاس چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ علوم امیر المومنین کے پاس تھے، باقی سارے اصحاب خاموش تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کے بعد مولا امیر المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں بہترین اعمال کون سے؟ آپ نے اعمال تو بہت سے بیان کیا ہے، ثواب ان اعمال کے وہ بھی آپ نے بیان کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب بھی آپ نے بیان کیا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب بھی آپ نے بیان کیا ہے، راتوں کو جاگنے کا بھی ثواب آپ نے بیان کیا ہے، اور دنوں کی دعاؤں کے ثواب آپ نے بیان کیا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے اور روزہ داروں کو افطار کروانے کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے، قطع رحمی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ آپ نے اور سلوک والدین کے حوالے سے، یعنی تمام آپ نے احکامات ساتھ ساتھ ان کے ثواب اسباب بھی بیان کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بہترین عمل کون سا ہے جس کے کرنے سے انسان کیا ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال یا ابا الحسن، اے ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اللہ اکبر. اس ماہ رمضان المبارک میں، اس بابرکت مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں، اس مغفرتوں والے مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچ کے رہنا بہترین عمل ہے. اللہ اکبر. سب سے بہترین عمل ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کو اللہ نے ہم پہ حرام قرار دیا ہے. تو میرے تمام ناظرین ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روزہ فقط بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا نام یہ ہے کہ ہمارے کان بھی اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر یعنی ہمارے اعضاء و جوارح بھی ساتھ ساتھ اس کا روزہ ہونا چاہیے. اگر ہماری آنکھ اگر روزہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی ہاں روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن آنکھیں نامحرم کی طرف ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہے جن کو اللہ نے حرام کے قرار دیا ہے. مثلا گندی فلمیں جس وقت اگر دیکھیں، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا پہ گوگل پہ جا کر غلط تصاویر دیکھیں، غلط ویڈیوز اگر دیکھیں تو پھر سمجھو کہ وہ فقط بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں رکھا ہوا ہے. اگر وہ اس کا کان ساتھ نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کان اس کا روزہ نہیں، یعنی کیا مطلب؟ وہ غلط باتوں کو سنتا ہے، وہ گانے وغیرہ کو وہ سنتا ہے،
وہ میوزک وغیرہ کو وہ سنتا ہے، وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو سنتا ہے، تو سمجھو فقط کھانا پینا بند کیا ہوا، لیکن روزہ جو ہے وہ آپ نہیں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء و جرائح مکمل طور پر ایک جملے میں سمیٹا ہے، یعنی مفہوم روزہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حرام شدہ چیزوں سے پرہیز کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ یعنی روزہ دار کب کہا جائے گا؟ یہ شخص روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام اعضاء و جوارح بھی اس کا روزہ ہو، اور اس کی حتیٰ کی نیت بھی کیا ہو، اس کی روزے میں ہونا چاہیے۔ اس کی جو روحانیت کے حوالے سے ہے، یعنی جس طرح انسان جسم کے لیے وہ پابند کیا ہوا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اسی طرح اس کی روحانیت کے حوالے سے، روح کے حوالے سے جو غذا ملتا ہے ان کا بھی ساتھ ساتھ کیا ہے، انسان جو روح کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی کیا انسان پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مولا امیر المومنین نے سوال کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم بکا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک۔ جب مولا امیر المومنین نے جب سوال کیا، سوال کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا۔ ابو الحسن امیر المومنین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ابکی لما یستحل من کا فی ہاد الشہر۔ اللہ اکبر۔ علی یا ابو الحسن میں اس لیے رو رہا ہوں، واللہ اس ماہ رمضان المبارک میں تیرا خون بہایا جائے گا، اور تیرا خون مسلمان جو ہے وہ تیرا خون کو بہایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی، یا علی اس ماہ رمضان المبارک میں تم پر ظلم ڈایا جائے گا اور تمہارا خون بہا جائے گا، اس پاک مہینے میں تجھے شہید کیا جائے گا، کأنی بکا، میں اس شہادت کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی واللہ وانت تصلی لربک، حتی اس وقت تو آپ کو شہید کیا جائے گا کہ جب آپ حالت نماز میں ہو، جب آپ حالت نماز میں ہو اس وقت ظالم آ کر آپ کے سر اقدس پہ تلوار چلائے گا اور آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی ایک شقی جو اولین و آخرین ناقہ صالح کا قاتل آئے گا اور وہ تو آپ کے سر اقدس پہ تلوار چلائے گا اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قِرْنِكَ فَخَضَّبَ فِيهَا لِحْيَتِكَ۔ اللہ اکبر۔ وہ ملعون تمہارے سر اقدس پر تلوار سے وار کرے گا جس سے تمہارے ریش اور چہرے مبارک خون سے تر ہو جائے گا۔ اس وقت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک فی سلامت من دینی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول خدا نے جب فرمایا تو مولا امیر المومنین کہا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میرا دین سالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی کو اپنا خیال نہیں ہے بلکہ علی کو دین کا خیال ہے، اسلام کا خیال ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے جب امیر المومنین کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، فوراً مولا امیر المومنین کا یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سالم و ثابت ہوگا؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم یا ابا الحسن فی سلامت من دین کا، ہاں یا ابا الحسن اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ ہم اختتام کرتے ہیں انہیں جملوں سے، پروردگار بحق محمد آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ رمضان المبارک کے ہر ساتوں کو اور ہر لحظہ کو ان کے اندر جو قیمتی اللہ تعالیٰ نے نعمات سے نوازا ہے، ان تمام لحظات کو ہمیں بھرپور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین جو ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے مال و رزق میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔